میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، سامعین و ناظرین، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع معظم نور مجسم خاتم پیغمبران خلاصہ کائنات، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت دوستوں، بزرگوں، دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی جمعۃ المبارک کی باادب حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوستان محترم، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے سب کو مکمل حقوق عطا کیے ہیں۔ اتنا خوبصورت دین ہے کہ جس دین کو میرے اللہ نے بھی پسند کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین دین اسلام ہے۔ اور جتنی خوبصورتی، جتنا وقار، جتنی عزتیں دین اسلام کو عطا کی گئی ہیں اتنی کسی دین کو عطا نہیں کی گئی۔ اتنا پیارا دین ہے کہ اسلام سب کے حقوق عطا کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ غیر مسلم ہوں۔ اور مسلمانوں کے نہ صرف حقوق، اس کے اندر اولاد کے حقوق، والدین کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق اور مسافر کے حقوق، دوستوں کے حقوق، یہ تمام تر حقوق اسلام نے درجہ بدرجہ سب کو بتلا دیے۔ حتیٰ کہ یہ تو انسانی حقوق ہیں، جس رستے کے اندر ہم سفر کرتے ہیں اس رستے کے بھی حقوق بتائے ہیں۔ یعنی اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ جو باتیں سائنس کو آج سمجھ آ رہی ہیں میرے نبی نے 1400 سال پہلے امت محمدیہ کو عطا فرما دی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے دین اسلام کی طرف انگلی اٹھنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ ہم اس کو عمل کریں اور عملاً اس کو دین اسلام کو سن کر عملاً اپنے آپ کے اندر اس کو کر کے دکھائیں، تو ہمیں تو عزت ملے گی ہی ملے گی، اس کے صدقہ سے اللہ ہماری بخشش بھی فرما دے گا۔ اب جو اسلام نے حقوق بتائے ہیں والدین کے، جہاں ہم حقوق کی بات کرتے ہیں کہ والدین کی عزت کرو، والدین کا احترام کرو، ان کو دباؤ، ان کی مٹھیاں بھرو، جی ان کی خدمتیں کرو، ان کا احترام کرو، ماں کی دعائیں لو، باپ کی شفقت لینی چاہیے، ان سے دعا لینی چاہیے۔ جہاں والدین کے حقوق اسلام نے بتائے ہیں وہاں اولاد کے بھی حقوق اسلام بتاتا ہے۔ اولاد کے بھی کچھ حق ہیں۔ یہ غزیے کہ میں اگرچہ یہ چیزیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کئی مرتبہ یہ آپ کے سامنے میں چیزیں رکھ چکا ہوں، لیکن کوشش یہ ہے کہ کچھ نئی چیزیں اسی موضوع کے مطابق آپ کے سامنے رکھوں۔ جب نئی چیزوں سے مراد یہ نہیں کہ وہ میری ایجاد کردہ چیزیں ہیں، چیزیں وہی ہیں کہ جو حضور نے عطا کی ہیں، اور وہ مختلف کتابوں کی ان کا مطالعہ کرنے کے بعد جو میرے زیر بحث آئی ہیں وہ میں آپ تک پہنچا دوں۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اولاد کا حق۔ اولاد، پہلے یہ جان لیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد ایک میٹھے میوے کی مانند ہے۔ اولاد کی محبت، اولاد کی آزمائش والدین کو امتحان کے اندر ڈال دیتی ہے۔ حتیٰ کہ اولاد کے لیے بڑے بڑے نبیوں نے دعائیں کی، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کیا اور 95 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل عطا فرمائے۔ یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر کوئی دعا کرے، اس میں یہ حد مقرر نہیں ہے کہ اس کی اب عمر 50-60 سال ہو گئی ہے تو اب اولاد نہیں ہو سکتی، نہیں، اللہ جب چاہے جس کو اولاد عطا فرما دے۔ یہ معاملات اللہ کی بارگاہ میں ہیں، جس کو جب چاہے جب مرضی عطا کر دے۔
تو یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے۔ اسی طرح حضرت حنا، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، انہوں نے دعا کی، اے اللہ اگر تو مجھے اولاد عطا کرے گا، بیٹا عطا کرے گا، تو میں اس اپنے بیٹے کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حنا کو بیٹا نہیں بیٹی عطا کی، اور وہ بیٹی کون تھی؟ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کی والدہ ماجدہ، وہ اللہ نے عطا کی۔ اب چونکہ منت مانی ہوئی تھی کہ جو اولاد ہوگی تیرے رستے پر وقف کر دوں گی، تو حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وہاں ایک خاص کمرہ مقرر کر دیا۔ آپ وہاں پر اللہ کے گھر کی خدمت کرتی، جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس کی خدمت کرتی رہتی، وہاں عبادت کے اندر مصروف رہتی، حتیٰ کہ حضرت زکریا علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے وہاں پر بے موسمی پھل دیکھے، اور ان کے پاس بھی اولاد کی نعمت نہیں تھی۔ تو جب وہاں انہوں نے پھل دیکھے اور کہا کہ یہ پھل کہاں سے آئے، تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ مجھے میرے اللہ نے عطا کیے ہیں۔ تو حضرت زکریا کہنے لگے، اے اللہ اگر تو مریم کو بے موسمی پھل عطا کر سکتا ہے، اگر میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو کوئی نہیں، مجھے بھی بے موسمی اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اگر میری عمر گزر چکی ہے تو کچھ نہیں، تیرے لیے تو کوئی اس طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو مجھے اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے یا بیٹی عطا کرے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اولاد نعمت ہے رب ذوالجلال کی طرف سے، تو لہٰذا یہ اللہ رب العزت کا حق کے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن عرض کی رب کی بارگاہ میں، اے اللہ جب تو اپنے بندوں پہ راضی ہوتا ہے تو ان کو کیا عطا کرتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تو رب نے فرمایا، اے موسیٰ میں اپنے بندوں پر بارش کا نزول کرتا ہوں، جب میں زیادہ راضی ہوتا ہوں پھر میں ان کو بیٹے عطا کرتا ہوں، جب میں بہت زیادہ راضی ہوتا ہوں تو پھر میں اپنے اس بندے کو بیٹی کی دولت سے سرفراز کرتا ہوں۔ لہٰذا بیٹی جب اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال اپنے اس بندے سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ رب کی رضامندی کی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے کہ رب نے اس کو اپنی رضا عطا فرما دی ہے۔ یہ رب ذوالجلال کا اس بندے پر خاص کرم ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عطا کی، کتنی؟ 3 بیٹیاں عطا کی، اور اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، پھر اس نے ان کا نکاح کر دیا، حضور نے فرمایا قیامت کے دن وہ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ فرمایا وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا، وہ جڑ کر میرے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا اس کا حشر بھی ایسے ہی ہوگا، وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ کسی کی 1 بیٹی ہو، فرمایا کہ وہ بھی میرے ساتھ کسی طرح ہوگا۔ پھر ایک صحابی بیٹھے تھے، کہا یا رسول اللہ جس کی کوئی بیٹی ہی نہ ہو، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا محمد عربی ہے۔ تو سرکار نے کسی کو بھی مایوس نہیں کیا ہے۔ آپ دیکھیں اگر بیٹی جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ ہوتا، اگر زحمت ہوتی، تو دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے نبی محمد عربی کو 1 نہیں 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو سرکار نے اس بات پر فخر کیا ہے، فرمایا ہر شخص کی اولاد اس کے بیٹے سے چلتی ہے، لیکن میری اولاد میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے چلے گی۔ اور دیکھیں کہ کتنی اولاد ہے سرکار کی، آپ گلی گلی دیکھیں، محلہ محلہ دیکھیں، آپ کو ہر گاؤں کے اندر، ہر محلے کے اندر سید آل رسول ملے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سرکار کی اولاد ہے تو وہ حضرت علی کی اولاد، لیکن ان کی نسبت چونکہ سرکار نے کہہ دیا، فرمایا قیامت آ جائے گی، سب کا نسب کٹ جائے گا، لیکن میرا نسب قیامت کے بعد بھی جاری و ساری رہے گا۔ یہ سرکار کی اولاد بی بی فاطمہ الزہرا سے چلی ہے۔ جب کافروں نے تانا دیا، اے نبی تو ابتر ہے، جب سرکار کے 3 بیٹے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیے، اور تینوں بیٹے میرے نبی کے بچپن میں ہی وصال کر گئے، قاسم، طاہر، ابراہیم، تینوں بیٹے وصال کر گئے، تو کفار نے تانا دیا یہ تو ابتر ہے، اس کو پنجابی میں اونترا کہتے ہیں، بے نسلہ، تیری نسل نہیں چلنے والی۔
تو جب انہوں نے یہ تانا دیا تو یہ تانا میرے نبی کے دل میں تیر کی طرح جا کر لگا. تو سرکار نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھا اور آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے. اسی وقت رب نے فرمایا اے جبریل جا اور جا کر سورہ کوثر میرے محبوب کے قلب پر نازل کر دے اور جا کر بتا دے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے حبیب یہ کافر تجھے تانا دیتے ہیں کہ تیری نسل نہیں چلنے والی, تیرا کوئی بیٹا زندہ نہیں رہتا ہے. اے حبیب تو پریشان نہ ہو, ہم نے آپ کو فاطمہ الزہرا عطا فرما دی ہے, ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کر دی ہے. اللہ اکبر. اور دیکھیں فاطمہ کے بطن سے 2 پھول نکلے, 2 موتی نکلے, ایک کا نام حسن ہے, ایک کا نام حسین ہے. اب دیکھیں پوری دنیا کے اندر حسنی حسینی سید آپ کو ہر طرف نظر آئیں گے. تو اس بات سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ اگر میرا بیٹا نہیں ہے تو میری اولاد کیسے چلے گی. اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا تو سرکار کی اولاد بیٹے سے تو نہیں چلی, حضور کی نسل تو بیٹی سے چلی نہیں. تو لہٰذا اللہ جسے چاہے یہ نعمت عطا فرما دے. تو یہ زیادہ جو بشارتیں ہیں وہ بیٹی والوں کو عطا کی گئی ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کر دے یا بیٹی عطا کر دے, اس میں رب ذوالجلال کا حق کے شکر ادا کرنا چاہیے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تمہیں بیٹا دے دے یا بیٹی دے دے, اس کا حق کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کے کان کے اندر اللہ اکبر کی صدا جانی چاہیے. سب سے پہلے اس کے کان کے اندر اذان جانی چاہیے. کوئی دنیا کی بات نہ جائے, مبارک باتیں بھی بعد میں جائیں, پہلے اٹھایا جائے اور اس کے سیدھے کان کے اندر اذان پڑھی جائے اور بائیں کان کے اندر اقامت کہی جائے. کیوں؟ کیونکہ بچپن کی آوازیں بڑھاپے تک اس کا اثر قائم و دائم رہتا ہے. جو بچہ بچپن سے ان آوازوں کو سنتا ہے اور اس کا اثر بڑھاپے تک, جب تک اس کو موت آتی ہے. حتیٰ کہ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ کون ہے؟ حضرت بابا فرید الدین کے بھی پیر و مرشد ہیں. حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ ایسے ولی کامل گزرے, ایسے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے گزرے. ماں نے استاد کے پاس پڑھنے بھیجا, بیٹا جاؤ جا کر استاد کے پاس قرآن پڑھو. تو استاد نے کہا پڑھو بیٹے بسم اللہ. آپ نے بسم اللہ بھی پڑھی, سورۃ فاتحہ بھی پڑھی, سورۃ البقرہ بھی پڑھی, سورۃ آل عمران بھی پڑھی. پہلے 15 پارے استاد کو زبانی قرآن کے سنا دیے. استاد نے کہا آگے نہیں پڑھنا, تو کہنے لگے کہ میری ماں 15 پاروں کی حافظہ تھی, جب وہ مجھے دودھ پلاتی تھی تو قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی تھی, تو وہ میں اس سے سنتا رہا ہوں اور میرے دل کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت حفظ عطا کر دی ہے کہ سن سن کے میں نے یاد کر لیا ہے. تو لہٰذا بچپن کی جو آوازیں کانوں کے اندر پڑتی ہیں اس کا اثر بڑھاپے تک انسان کے وجود میں رہتا ہے. لہٰذا اگر اللہ کسی کو بھی اولاد عطا کرے, سب سے پہلے اس کے کان کے اندر اذان کہی جائے, پھر بچے کے غسل کا اہتمام کیا جائے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ 7ویں دن بچے کا نام رکھنا وہ بھی مستحب ہے, اور بچے کا عقیقہ کرنا یہ بھی میرے نبی علیہ السلام کی یہ حضور نے حکم دیا, سنت مبارکہ ہے. حضرت امام حسن حسین پیدا ہوئے, آقا علیہ السلام نے اپنی جیب سے حسن حسین کا عقیقہ کی, اپنی جیب سے حسن حسین کا عقیقہ فرمایا. اور سر کے جو بال ہیں وہ منڈوا کر اس سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا یہ بھی میرے نبی علیہ السلام نے حکم دیا. اور جب بچہ پیدا ہو اس کو گٹی دینا کسی نیک شخصیت کے ذریعہ سے, جو برگزیدہ اللہ کا نیک بندہ ہو اس کی جو ہے وہ ذریعہ سے, یا کوئی میٹھی چیز لے کر, کھجور لے کر یا شہد لے کر اس کے ذریعے سے بچے کے تالو کے اندر رکھ کر اس کو جو ہے وہ گٹی دے دی جائے. اس بات کا بھی حضور نے حکم دیا ہے. تو اس سے بڑھ کر گٹی کیا ہو سکتی ہے؟ جب سیدہ فاطمہ کو اللہ نے امام حسن عطا کیے تو سرکار مبارک دینے آئے, فرمایا لاؤ میرا بیٹا مجھے دو. تو فرمایا اس کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے اس کا نام شبر رکھا ہے. کہا نہیں, اس کا نام شبر نہیں, اس کا نام حسن ہے. تو جب سرکار نے اپنے ہاتھوں میں لیا, حضرت علی کہتے ہیں کہ نبیوں کے امام نے خود اذان کہی, امام حسن کے کان میں حضور نے خود اذان پڑھی, اور گٹی کے لیے نہ کھجور لیا نہ شہد لیا, بلکہ کیا لیا؟ اپنی زبان مبارک امام حسن کے منہ میں دے دی, اور وہ بچہ چوستا رہا. تو دیکھو تو وہ اس سے بڑھ کر گٹی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ وہ نبیوں کے امام کی وہ زبان چوس رہا ہے, وہ زبان جس کو سب گن کی کنجی کہیں, ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. یہ وہ زبان ہے کہ محبوب اپنی مرضی سے تو بولتا
نہیں، زبان خدا کی ہے مگر کلام خدا کا ہوا کرتا ہے، محبوب کی ہے۔ تو بہرحال امام حسین کو بھی سرکار نے خود جو ہے وہ اپنی زبان اتھر سے کٹی دی، اور بچے کا نام جب رکھنے کی باری آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین نام کون سے ہیں؟ عبداللہ اور عبد الرحمن۔ عبداللہ اور عبد الرحمن یہ اللہ کو سب سے پسند کے نام ہیں، اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ اس کے علاوہ بھی کوئی نام رکھ سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، اپنے بچوں کے نام حارث رکھو، حمزہ رکھو، میرے چچا کے نام پہ نام رکھو۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام جو ہیں وہ اہل بیت کے ناموں پہ نام رکھے جائیں، انبیاء کے نام جس طرح تھے انبیاء کے ناموں پر نام رکھے جائیں۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ معاملہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کا وہ نام ہو جو کسی کا نام نہ ہو، اور نام رکھتے رکھتے ہم وہ نام رکھ بیٹھتے ہیں کہ جو نام نے کبھی سنا ہوتا ہے اور اس کا نام کا جو مطلب ہوتا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، نام کی تاثیر کا اثر آسمانوں سے اس کی تاثیر اترتی ہے، لہٰذا جس طرح آپ بچے کا نام رکھیں گے اس طرح اس کی کیفیت اور اس کی تبدیلی واقع ہوگی۔ تو بھلا دیکھیں کائنات کے اندر سب سے خوبصورت نام کس کا ہے؟ وہ ہمارے نبی محمد عربی کا نام ہے۔ دیکھیں نا کہ جب ہم حضور کا نام لیتے ہیں کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑ جاتی؟ حضور کے نام آنے سے کلیجے میں سکون نہیں اللہ عطا کر دیتا؟ اس سے بڑھ کر نام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ لہٰذا اس بات کی طرف توجہ دی جائے، اور آقا علیہ السلام کے نام پر نام رکھنا، اس کی برکتیں جب آپ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے۔ فرمایا جس گھر کے اندر محمد نام کا بچہ ہوتا ہے اللہ اس گھر کے اندر کبھی بے برکتی نہیں آنے دیتا، رزق تھوڑا ہوتا ہے لیکن اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کے نام حضور کے نام پہ رکھے جائیں، حتیٰ کہ سرکار نے فرمایا جن والدین نے اپنے بچوں کا نام میرے نام پہ رکھا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچے کے باپ کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے، ماں کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا نسبت رکھی جائے حضور کے نام کی۔ فرمایا جب تم اپنے بچوں کا نام حضور کے نام پہ رکھو پھر ان کی عزت بھی کرو، ان کا احترام بھی کرو۔ لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نام رکھ کے اس کا نام جو ہے وہ بڑے عجیب طریقے سے پکارتے ہیں۔ نام اس کا حسن ہے اور ہم پکا کالو بلو ڈبو پتہ نہیں کیا سے کیا اس کا نام جو ہے وہ پکارا جاتا ہے۔ لہٰذا نام حضور کے نام پر ہو لیکن ہم اس نام کی توہین کریں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا اگر کوئی نام کی توہین کر بیٹھے پھر اس کا پیچھے رہ کیا جائے گا؟ پھر اس کی ساری عبادتیں ضائع، پھر اس کے سارے اعمال ضائع۔ لہٰذا جس کا نام آپ نام محمد پر رکھیں تو پھر اس کی عزت کرنا بھی لازم ہوگا۔ ہاں اس نام کے ساتھ آپ کوئی اور نام لگا دیں، جس طرح نام تو محمد رکھیں، نام کے ساتھ حسن لکھ دیں، محمد حسن، محمد حسین، محمد دانیال، جی اس طرح یعنی حضور کا نام جو ہے وہ ساتھ میں لگایا جائے تو اس واسطے اس کی برکتیں آپ کو قیامت کے دن پتہ چلیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نام کے اندر کتنی برکتیں رکھی ہیں، حتیٰ کہ ایک حدیث میں نے پڑھی سیرت حلبیہ کے اندر، امام حلبی نے لکھی بڑی خوبصورت حدیث پاک، آپ کی توجہ ہے؟ حدیث پاک ہے کہ قیامت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد آہو، یا محمد آہو، اے میرے محبوب محمد آ جائیں، اے حبیب آپ تشریف لے آئیں۔ اللہ ہو، کسی کی جرت ہے رب کے سامنے کلام کرے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو رب کے سامنے رب حرکت میں لائے؟ کسی کی زبان نہیں کھلے گی رب کے سامنے الا باذنہ، سوائے اس کو کہ جس کو رب اجازت نہ دے۔ حضور فرماتے ہیں انا اول خطیبہم یوم القیامہ، سب سے پہلے جو رب کے سامنے کلام کرے گا وہ میں محمد عربی کی ذات ہے۔ انا اول شافع و مشفع، سب سے پہلے شافع بھی میں ہوں گا اور سب سے پہلے میں ہی وہ ہوں کہ جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ سرکار فرماتے میرا رب مجھے بلائے گا حبیب آپ آ جائیں، حبیب آپ آ جائیں۔ اللہ اکبر، آپ انداز دیکھیں رب کے بلانے کا۔ حقیقت میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن حساب کا دن نہیں ہے، قیامت کا دن حساب کا دن نہیں ہے، بلکہ قیامت کا دن پوری دنیا کو اپنے محبوب کی شان دکھانے کا دن ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کتنی شانیں عطا کی ہیں۔ آپ دیکھیں تو اسے کتنی شان کہ سب نبیوں ولیوں غوثوں کتبوں ابدالوں کی کرسیاں نیچے لگی ہیں
اور اس کے محبوب کی کرسی کہاں ہے؟ اللہ کے عرش کے اوپر. اللہ کا عرش، اس کے اوپر اس کے محبوب کی کرسی ہے. وسیع کرسی، کرسی کس طرح کی ہے؟ اس پہ میں بیٹھا ہوں، اس طرح کی کرسی ہوگی؟ یا جو کرسی آپ کے دفتر میں پڑی ہے وہ کرسی، یا جو گھروں میں فرنیچر بنایا جاتا ہے وہ کرسی ہوگی؟ نانا، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اتنی بڑی کرسی ہے. اگر ساتوں آسمان، ساتوں زمین، چاند، ستارے، سورج اگر لپیٹ کر اس کرسی پہ رکھ دیے جائیں، ایسے لگے گا جس طرح انگوٹھی بڑی ہوئی ہے. اتنی بڑی کرسی ہے. اور اس کرسی کے اوپر اللہ قیامت کے دن اپنے محبوب کو بٹھائے گا. یہ کائنات والوں کو بتائے گا کہ یہ میں نے ساری کائنات بنائی ہی اپنے محبوب کے لیے ہے. اور سرکار فرماتے ہیں اس وقت تک میں نہیں بیٹھوں گا. سارے بیٹھے ہیں اپنی کرسیوں پر، اور بیٹھتا تو وہ ہے نا جس کو کسی چیز کی پریشانی نہ ہو، غم نہ ہو. جو بے غم ہو وہی بیٹھتا ہے، جس کو پریشانی ہے اس کو بیٹھنے کا وقت کہاں ملتا ہے. فرمایا کہ میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہیں کر دیا جائے. اس امت کے لیے سرکار نے قربانیاں دی ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد آہو، حبیب آپ آ جائیں. تو سرکار فرماتے ہیں میں جاؤں گا رب کی بارگاہ میں تو میرے پیچھے قطاریں لگی ہیں، قطار قطار قطار، کئی لوگ کھڑے ہیں، کئی لوگ. رب فرمائے گا میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا تھا، تم کہاں سے آ گئے؟ عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ تو نے کہا تھا یا محمد آہو، محمد آ جاؤ. آپ نے محمد کا نام پکارا، ہمارے نام کے ساتھ بھی محمد آتا تھا، ہم بھی آ گئے. تو رب فرمائے گا اب آ جو گئے ہو، نام محمد کی برکت سے میں نے تمہیں بھی جنت عطا فرما دی ہے، صرف نام کی برکت سے. اب اندازہ لگائیں نام کے اندر اتنی اللہ نے برکت رکھی ہے. آپ دیکھیں جب اللہ کا دشمن کون؟ قارون. قارون دشمن خدا ہے. کون ہے؟ دشمن خدا، جس نے ساری زندگی رب کی بے ادبی کی اور رب کی گستاخیاں کرتا رہا اور رب کی نہیں مانی. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبریل اس کو زندہ ہی زمین کے اندر دھنسا دیا جائے. جب اس کو عذاب دیا جا رہا تھا، اب عذاب جیسے ہی دیا گیا اب زمین میں دھنس رہا تھا، اچانک اس نے کہا آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا. اللہ نے فرمایا جبریل ٹھہر جا، اب اس کو عذاب نہ دے کیونکہ اس کی زبان پر میرے نبی موسیٰ کا نام آ گیا. جس کے لبوں پر موسیٰ نبی کا نام آ جائے رب عذاب واپس کر لیتا ہے. تو بھلا بتاؤ جس کے لبوں پر محمد کا نام آ جائے اس کو بھلا قیامت کے دن اللہ عذاب میں کیسے مبتلا کر سکتا ہے؟ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد. تو لہذا نام چاہے آپ کا آپ نہیں رکھ سکے، لیکن اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، پوتا دیا ہے، پوتی دی ہے، نواسا دیا ہے، نواسی سے نوازا ہے. لہذا ان کا نام اگر آپ سے مشورہ کوئی لیا جاتا ہے تو آپ اس کا نام حضور کے نام کی نسبت سے ضرور رکھیں. فرمایا کہ جن والدین نے اپنے بچوں کا نام حضور کے نام پہ رکھا قیامت کے دن اللہ والدین کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. تو بہرحال اس بات کی طرف خاص توجہ دی جائے، یہ اولاد کا حق ہے، اولاد کا حق ہے. حضرت سیدنا عمر سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب، آپ کا دور خلافت ہے، آپ وقت کے امیر المومنین ہیں. حضرت عمر، ان کے پاس ایک بوڑھا آدمی آیا، بوڑھا بابا، سفید داڑھی ہے، روتا ہوا ہے. آ کر کہنے لگا حضرت میں آپ کے پاس شکایت لایا ہوں. فرمایا کہو. کہا حضرت ایسا ہوا کہ میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے، میرے بیٹے نے مجھے ڈنڈا پکڑ کے میری پھینٹی لگائی ہے، مجھے مارا ہے، نہ صرف مجھے مارا ہے میری گھر والی کو بھی مارا ہے. کہا ایسا دور آ گیا کہ عمر کے ہوتے ہوئے کوئی تجھے مارے، عمر کے ہوتے ہوئے ایسی ناانصافی. آپ نے فوراً سپاہی بھیجے، فرمایا جاؤ اس کے بیٹے کو پکڑ کے لاؤ. اس کو سپاہیوں نے پکڑا اور پکڑ کر حضرت عمر کی عدالت میں پیش کیا. اب وہ جب لایا گیا فرمایا اس کو پہچانتے ہو؟ کہا جی یہ میرا باپ ہے. اس بوڑھے بابے سے کہا یہ اس کو پہچانتے ہو؟ جی یہ میرا بیٹا ہے، اسی نے مجھے مارا. جب دونوں کی پہچان کروا لی تو فرمایا اس بیٹے سے فرمانے لگے، اس بچے سے جس نے مارا تھا، فرمایا تجھے نہیں پتا باپ کو مارنا جرم ہے؟ جملے کی طرف توجہ دیجیے. فرمایا تجھے نہیں پتا کہ باپ کو مارنا جرم ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا.
کیا خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ باپ کو مارنا جرم ہے. کہا اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی بھی نہ مارتا. کہا واقعی تجھے نہیں پتا؟ کہا یہ میرا باپ بیٹھا اسے پوچھیں، اس نے مجھے بتایا، اس نے مجھے کبھی بتایا ہی نہیں. کہا حضرت کیا یہ بات بھی بتانے والی ہوتی ہے؟ کہا ہاں، جس طرح والدین کے حقوق ہوتے ہیں اسی طرح اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اولاد کو بھی بتایا جائے اس بارے میں. کہا حضرت کون کون سے حقوق ہوتے ہیں؟ پھر حضرت عمر نے 3 حق بتائے. کتنے؟ سارے بولیے. 3 حقوق حضرت عمر نے بتائے. وہ کون کون سے حقوق تھے؟ فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کا نام حضور کے نام پہ رکھو، اہل بیت کے نام پہ رکھو، خوبصورت نام رکھو. وہ جو بیٹا بیٹھا تھا کہا حضرت اس سے پوچھیں، میرے باپ سے پوچھیں اس نے میرا کیا نام رکھا ہے. اس کا نام بھلا کیا تھا؟ شہاز. کیا نام تھا؟ شہاز. اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ چمکادڑ. کیا؟ چمکادڑ کے نام پہ اس نے نام رکھا. آپ افسوس کرنے بیٹھ گئے. فرمایا او ہو افسوس ہے تیرے پہ، تو نے تو اپنی اولاد کا پہلا حق ہی نہیں دیا اور تو میرے پاس شکایت لے کر آ گیا. تو نے تو پہلا حق ہی نہیں دیا. کہا یہ نام تو نے اپنے اولاد کا رکھا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ وہ ہستیاں بھی گزری ہیں جن کا نام حضور کے نام پہ ہوتا تھا. امام غزالی کا شجرہ پڑھ کے دیکھیں. امام غزالی کا اصل نام کیا ہے؟ محمد. باپ کا نام کیا؟ محمد. دادے کا نام کیا؟ محمد. پر دادے کا نام کیا؟ محمد. محمد بن محمد بن محمد بن محمد غزالی. یہ امام غزالی کا نام ہے. تو فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کا خوبصورت نام رکھو. پھر اس نے کہا حضرت دوسرا بھی کوئی حق ہے؟ فرمایا ہاں، دوسرا حق یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کی جو نکاح کرنا ہے جہاں ان کی شادی کرنی ہے دیکھ بھال کے کرو. خاندان خوبصورت ہو اور اس کا دین کے ساتھ ایک تعلق ہو، شریعت مطہرہ کے ساتھ ایک تعلق وابستہ ہو، اس کے ساتھ اپنی اولاد کا نکاح کرو. فرمایا کہ دیکھو وہ بیٹا کہنے لگا میرے باپ سے پوچھیں اس نے میرا نکاح کس کے ساتھ کیا ہے. کہا جی کس کے ساتھ کیا ہے؟ کہا جی یہ کہیں بکریاں چرانے گیا تھا، وہاں اس کو کوئی خیمے کے اندر ایک کوئی اوباش لڑکی بیٹھی تھی، اس کو پسند آ گئی. کہا جی میری ان کے ساتھ بات طے ہو گئی، میں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ اس کا نکاح کر دیا. فرمایا تو نے تو اپنی اولاد کا دوسرا حق بھی نہیں دیا. لہذا سرکار دو عالم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کے اندر فرمایا کہ گندگی پر اگے ہوئے سبزے سے بچا کر. یا رسول اللہ گندگی کے اوپر اگا ہوا سبزہ کیا ہے؟ فرمایا ایسی عورت جس کے پاس مال و دولت بھی ہے، حسن و جمال بھی ہے، لیکن اس کے پاس دین محمدی نہیں ہے. فرمایا وہ گندگی پر اگا ہوا سبزہ ہے. فرمایا اس سے بچا کرو، اپنی اولاد کو اس سے بچایا جائے. فرمایا کہ کسی کے ساتھ نکاح کیا جائے تو ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اس کی تعلیم دیکھی جاتی ہے، اور اس کا آباء و اجداد دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس کا حسب و نسب، اس کا حسن اور اس کا دین دیکھا جاتا ہے. فرمایا ان ساری چیزوں کو ایک طرف کر دو، فقط تم اس کا دین دیکھ کر اس کے ساتھ نکاح کر دیا کرو، فقط دین کی بنیاد پر. لہذا یہ اولاد کے حقوق کے اندر شامل ہے. آپ ایسی ماں کا انتخاب کریں جو کل کلاں کو آپ کی اولاد کے بچوں کی اچھی تربیت کرے. کسی نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھا معاشرہ دے دوں. تو اچھی ماؤں کا انتخاب سب سے پہلے کیا جائے. ابو الاسود عرب کا بہت مشہور دانشور تھا. اپنی اولاد کو، اس کے 12 بیٹے تھے. کتنے؟ 12 بیٹے اللہ نے دیے. اپنے 12 بیٹوں کو بٹھا کر کہنے لگا اے میرے بیٹوں میں نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تم پر احسان کیا ہے. وہ کہنے لگے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کون سا احسان کر دیا؟ کہا کہ میں نے تمہارے لیے ان ماؤں کا انتخاب کیا ہے جنہوں نے تمہاری اچھی تربیت کی ہے. لہٰذا یہ انحصار ہوتا ہے ماں کے کردار کے اوپر. آپ دیکھیں حضرت امام شافعی کتنے بڑے امام گزرے. سارا سعودی عرب کن کا قائل ہے؟ امام شافعی کا. سب کے سب ان کے مقلد ہیں. آج تک امام شافعی کو کون نہیں جانتا؟ امام شافعی کے ڈنکے بجتے ہیں ان کے نام کے. ان کے مذہب کے کئی سینکڑوں لاکھوں لوگ ان کے مقلد ہیں. آپ ان کی سوانح حیات کو پڑھ کر دیکھیں. امام شافعی کی والدہ جب آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجتی ہیں آپ کو مکہ المکرمہ کے اندر، فرمایا جاؤ میرے بیٹے پڑھ کر آؤ.
اور جاتے جاتے 2 یمن کی چادریں تھی ماں کے پاس. کہا بیٹے میری زندگی کا کل سرمایہ یہی 2 چادریں ہیں، جاؤ یہ 2 چادریں لے جاؤ اور جا کر ان کو بیچ کر گزارا کرنا. اللہ اکبر. امام شافعی گئے، ایک چادر بیچ دی اور اس کے ساتھ گزر بسر کرنے لگے اور ایک چادر استعمال میں لے آئے. جب آپ نے پڑھ لیا، عالم بن گئے، شریعت مطہرہ کے فتوے دینے لگے. پڑھ کر جب ایک دن ارادہ کیا کہ چل کر اپنی ماں کو مل کے آؤں. 7 سال کے بعد امام شافعی اپنی ماں سے ملنے کے لیے جب اپنے علاقے میں گئے تو لوگوں نے تحائف دیے، کسی نے بکریاں دی، کسی نے اونٹ دیے، کسی نے کپڑے دیے، کسی نے کھانا دیا، کسی نے پیسے دے دیے. درہم و دینار لے کر جب اپنے علاقے میں گئے، علاقے کے اندر ڈنکے بجنے لگے، آج وقت کا امام شافعی آ رہا ہے. امام شافعی عالم بن کر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. ماں نے جب اپنے بچے کی آمد کی خوشی سے خبر سنی، استقبال کے لیے آگے بڑھی، گاؤں سے باہر آ کر کھڑی ہو گئی. 10-12 عورتیں اور بھی تھی اور ماں اللہ اکبر ایک چھوٹے سے ڈبے کے اوپر وہاں بیٹھی تھی. امام شافعی کی جب جاہ و جلالت کو دیکھا، سواریاں بھی ہیں، ہجوم بھی ہے، لوگ ہر طرف سے آپ کو تحائف لے کر آپ کی بارگاہ میں درہم و دینار ہیں. امام شافعی کا استقبال کیا گیا. آپ کی خالہ آگے بڑھی، سر کو بوسہ دیا، سیدھے سے لگایا، مبارک دی بیٹا مبارک ہو، حضور کی شریعت کے عالم بن گئے. امام شافعی نے دیکھا کہ ماں ٹبے پر بیٹھی ہے، خاموش بیٹھی اور رو رہی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں. امام شافعی قریب گئے، کہا ماں سب نے میرا استقبال کیا، تو نے کیوں نہیں استقبال کیا؟ تو نے میرا ماتھا کیوں نہیں چوما؟ سنے امام شافعی نے کیا جملہ کہا آپ کی ماں نے. کہا اے امام شافعی بتا، میں نے تجھے عالم بنانے کے لیے بھیجا تھا یا تجھے یہ تحائف اکٹھے کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ تو مال و دولت لے کر آ گیا. ہم تو بھیجتے ہیں نا، جا بچے ایسا کورس کرنا کہ خود بھی کماؤ اور ہمیں بھی بھیجنا. لیکن امام شافعی کی ماں کا جملہ فرمایا کہ میں نے تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا اور یہ کیا مال و دولت لے کر آ گئے. اللہ اکبر. کہا ماں تو ہی بتا میں کیا کروں. کہا جو بھوکے ہیں ان کو کھانا دے دو، جو ننگے ہیں ان کو کپڑے دے دو، جو محروم ہیں ان کو پیسے دے دو. آپ نے کھڑے کھڑے سب کچھ غرباء میں یتیماں میں تقسیم کر دیا. اور جب جھک کر ماں کے قدموں کو بوسہ دینے لگے تو جیب میں 15 دینار تھے، وہ نیچے گرے. تو امام شافعی کی ماں پھر غصے سے دیکھنے لگی. کہا شافعی ابھی بھی تیرے پاس پیسے؟ یہ بھی دے دے، باپ تقسیم کر دے. اللہ اکبر. امام شافعی نے سب کچھ تقسیم کر دیا. اور امام شافعی علیہ رحمہ آپ کی ماں نے کھڑے کھڑے دعا کی، اے اللہ آج یہ شافعی کی ماں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ اس نے فقط زندگی کی 2 چادریں سرمایہ تھی، وہ بھی تیرے نام پہ قربان کر دی ہیں. امام شافعی کہتے ہیں خدا کی قسم آج مجھے جو کچھ ملا ہے میری اپنی محنت کی وجہ سے نہیں، ماں کی دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ نے دیا. تو لہٰذا ایسی ماں کا انتخاب کیا جائے جو کل آپ کے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے، ان کو شریعت مطہرہ کی طرف راغب کر سکے. یہاں تو بچہ جب بالغ ہوتا ہے اس کے چہرے پر داڑھی کے بال اگنے لگتے ہیں، ماں کہتی ہے نا بچہ ابھی تیری عمر نہیں ہے، ابھی تیری داڑھی کی اگر عمر نہیں تھی تو پھر داڑھی آئی کیوں ہے؟ تجھے زیادہ پتا ہے یا رب کو زیادہ پتا ہے؟ جی. تو لہٰذا ایسی مائیں لائیں جو حضور کی شریعت کا دفی نہ کر سکے، حضور کی سنت کے خلاف نہ چل سکے. میرے والد گرامی علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. کوئی بندہ اچھے محکمے میں ہونا تو وہ کہتا ہے میری اولاد بھی اسی محکمے میں آ جائے. وہ بھی امامت خطابت کے معاملات میں ہوتے تھے تو انہوں نے ہمیں بھی جو ہے وہ اسی محکمے کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیا. ہمیشہ ان کی زندگی کی یہی خواہش تھی کہ جس طرح میں منبر مصطفیٰ پر بیٹھ کر تبلیغ کرتا ہوں ہماری اولاد بھی اسی دین متین کی خدمت گزار ہو جائے. اللہ اکبر. وہ آپ کی ایک نصیحت تھی. آپ نے ایک جملہ کہا والد گرامی نے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے کہ جب کوئی آپ کا تعارف پوچھے، انٹروڈکشن، آپ کا انٹرویو پوچھے تو آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ دکھانے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں یہ ہوں، میرا فلاں قوم کے ساتھ تعلق ہے. آپ کی وساقتہ، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی بول چال ایسے ہو کہ لوگ تمہیں دیکھیں اور دیکھ کر کہیں کہ یہ حضور کا غلام آ رہا ہے. لہٰذا ایسی شخصیت انسان کو اپنانی چاہیے. لہٰذا بچے کے لباس کی طرف خاص توجہ دی جائے. ان کا جب آپ نکاح کریں ان کی طرف جو ہے وہ خاص توجہ دی جائے اور خاص طور پر ان کو حق دیا جائے کہ جہاں آپ کے بچے جو ہیں وہ نکاح کرنے کی جو ان کی استطاعت ہے، جہاں کی ان کی زندگی ان کی ہے، لہٰذا ان کو اس بات کا شریعت مطہرہ نے حق دیا ہے.
جب جبریل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خبر لے کر آئے یا رسول اللہ فاطمہ کا اور علی کا نکاح حضور اللہ نے عرش پر کر دیا ہے، تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا علی تشریف لائے نکاح کا پیغام لے کر، یا رسول اللہ میں فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے جملے میں فوراً ہاں نہیں کی. حضور نے کیا کہا؟ انشاءاللہ، اگر میرے اللہ نے چاہا. اللہ نے چاہا تو عرش پہ نکاح کر دیا نا. جبریل خبر بھی دے گئے، بات طے ہو چکی ہے، لیکن حضور نے پھر بھی انشاءاللہ کہا، ہاں نہیں کی. حضور گھر آئے اور گھر آ کر اپنی بیٹی سے پوچھا، فرمایا کہ میں علی کے ساتھ تیرا نکاح کر رہا ہوں، کیا تو اجازت دیتی ہے؟ نبی ہیں، مختار ہیں، اس بات کی جانچ کرتے ہیں. بات طے بھی ہو گئی ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے پوچھا. پتہ چلا کہ نکاح کرنے سے پہلے اولاد سے ان کی مرضی معلوم کرنا شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ ان کی مرضی کہاں ہے. صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، اگر بیوہ عورت کا بھی نکاح اگر کیا جائے تو بیوہ سے بھی پوچھا جائے. اگر وہ خاموش ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اس کا مطلب اس نے ہاں کر دی، اس کا مطلب ہے اس نے اجازت دے دی، لہذا ان کا نکاح کر دیا جائے. تو وہ شخص جو شکایت لے کر آیا تھا حضرت عمر کے پاس، آپ کو بات یاد ہے کہ بھول گئے؟ اس نے کہا دیکھیں اس سے پوچھیں اس نے میرا نکاح کس کے ساتھ کیا. کہا جی اس نے وہ بکریاں چرانے والی فاحشہ عورت تھی، اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا. تو یہ حضرت عمر کہنے لگے تو نے تو اپنی اولاد کا دوسرا حق بھی نہیں دیا. کہا تیسرا بھی کوئی حق ہے؟ فرمایا ہاں، تیسرا حق یہ ہے کہ تم اپنے بچے کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ. کہا دیکھیں اس نے مجھے قرآن پڑھنا سکھایا، اس نے مجھے کیا سکھایا ساری زندگی میں؟ اس نے بس یہ بتایا کہ یہاں پر بکریوں کو لے کر جاؤ گے، یہاں زیادہ موٹی تازی ہو جائیں گی، یہاں جو ہے وہ کمزور ہو جائیں گی، لہٰذا ادھر گھاس زیادہ ہے. بس ایک دن کیا ہوا کہ بکری آپس میں لڑ رہی تھی، سینگ مار رہی تھی. میں نے اپنے باپ سے پوچھا، اے بابا اگر جانور لڑنے لگ جائے پھر کیا کریں؟ کہا بیٹا میں تمہیں بات بتاتا ہوں، اگر کوئی بھی آپس میں جھگڑنے لگے نہ لڑنے لگے، ایک ڈنڈا اس کو لگانا ایک ڈنڈا اس کو لگانا، خود ہی مسئلہ حل ہو جائے گا. بس اس نے مجھے یہ نصیحت کی. میں بکریاں چرا کر گھر آیا، دونوں میری ماں اور میرا باپ آپس میں لڑ رہے تھے. اس کی نصیحت تھی کہ جو آپس میں جھگڑا کرے ان کے ایک ایک لگا دینی ہے. بس میں نے باپ کے بھی ایک لگا دی، ماں کے بھی ایک لگا دی. بس وہ باپ شکایت لے کر حضرت عمر کے پاس آ گیا. حضرت عمر افسوس کرنے لگے، شاید آپ کو اس بات پر ہنسی آئے اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر کبھی اس جملے پر غور کریں جو حضرت عمر نے جملہ کہا. فرمایا شکر کر تیرے اولاد نے تجھے قتل نہیں کر دیا، جس طرح کی تو نے نصیحتیں کی ہیں. لہذا جس طرح والدین کے حقوق ہیں بلا تشبیہ و بلا مثال، اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں کہ ہم جب ان کو وقت دیں گے تو کل جب ہم بڑھاپے کی حالت میں پہنچیں گے وہ ہمیں وقت دیں گے. آج تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے. ہر بندہ گھر میں بیٹھا ہے، 5 لوگ ہیں تو 5 کے 5 لوگ اپنے اپنے موبائل پر لگے ہیں. ہر بندہ اپنی جو ہے وہ اپنی گفتار، اپنا انداز، اپنا تکلم جو ہے وہ جو سامنے بیٹھا ہے اس کو ترجیح نہیں دی جا رہی. ایک کھانے کا ٹیبل ہے، ڈائننگ ٹیبل ہے، وہاں کھانا لگا ہے، ایک طرف کھانا ہے، ایک نوالا منہ میں، دوسری طرف موبائل ہے. تو لہٰذا آج آپ اپنی اولاد کو وقت دیں تو کل آپ کی اولاد آپ کو وقت دے گی. لہٰذا خاص طور پر ماؤں کا کردار، پہلے ماؤں کو جو ہے وہ اس کا انتخاب اچھا کیا جائے. ماں سب سے پہلے بچوں کی تربیت میں اپنا کردار ادا کرتی ہے. آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت حبیب بن زید حضور کے صحابی تھے. مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا اعلان کیا، حضرت حبیب بن زید اس کے مقابلے میں گئے اور جا کر پہلے اس کو حضور کا خط سنایا. اس میں خط میں لکھا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے مسلمہ کذاب سن لے، انا محمد رسول اللہ، میں اللہ کا سچا رسول ہوں. پہلے تجھے پیار سے بات سمجھائی جا رہی ہے لیکن وہ نہیں مانا. اس نے حضرت حبیب بن زید نے جب خط دیا اس نے حضور کا خط پھاڑ دیا اور ساتھ میں حضرت حبیب سے کہنے لگا، اے حبیب اچھا یہ ہوگا اگر اپنی جان کی سلامتی چاہتا ہے تو مجھے اللہ کا نبی مان. حبیب بن زید کہنے لگے، جس زبان سے محمد رسول اللہ کہا ہے تجھے رسول کیسے کہہ دوں کہ تو اللہ کا نبی ہے؟ کہا کہ میں تجھے بڑی اذیت ناک موت دوں گا. کہا جو مرضی کر لے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میرے جسم کے روئے روئے سے بھی یا رسول اللہ کی صدائیں آتی رہیں گی. بس اس نے کیا کیا، آپ کے ہاتھ کاٹ دیے، آپ کے بازو کاٹ دیے، آپ کا پاؤں کاٹ دیا، حتیٰ کہ آپ کے کان کاٹ دیے، پھر آنکھوں کے اندر نیزے وہ چبھو دیے، حتیٰ کہ دردناک شہادت ہوئی، آپ کی زبان کاٹ دی گئی.
کہا کہ جو مرضی کر دے، میرے خون کے قطرے قطرے سے حضور کے نام کی صدائیں آتی رہے گی۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو کسی نے جا کر حبیب بن زید کی ماں کو خبر دی، ان کا نام تھا حضرت ام عمارہ، ان کو جا کر بتایا کہ تیرے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے انہوں نے۔ اللہ اکبر، انہوں نے ہاتھ بھی کاٹے، انہوں نے پاؤں بھی کاٹے، ساری تفصیل بتائی۔ حضرت ام عمارہ کی آنکھوں سے ایک قطرہ بھی آنسو کا نہیں آیا۔ کہا اسی دن کے لیے تو میں نے اس کو دودھ پلایا تھا کہ وہ اپنی جان کو حضور کے نام سے قربان کر دے۔ لہٰذا ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ کس مستقبل کی ہم بات کرتے ہیں، جو مستقبل کتنا ہے، کتنی عمر ہے آج، ایوریج کتنی زندگی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، کتنی زندگی؟ آخر ہم نے جانا ہے تو موت کے گھڑے میں ایک دن موت کا دروازہ کھل جانا ہے۔ آپ جس مستقبل کی بات کرتے ہیں 20-30 سال تو پڑھائی کے اندر لگ جاتے ہیں، اور پھر انسان بچوں کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان آہستہ آہستہ موت کے قریب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو اس قابل بنایا جائے کہ کل جب ہم اس دنیا سے جائیں تو وہ کم از کم ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعا کرنے کے قابل ہو جائیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا کر۔ وما علیہ الا البلاغ۔